السلام علیکم۔ قرآن کے اندر ایک آیت ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر میں یہ کہوں کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی بھی لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت، تمام مخلوقات کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، جنات کی لعنت، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ لعنت اللہ علی الکاذبین ہے، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو جس پر اللہ لعنت کرے اس پر ہم بھی لعنت کریں گے، تمام کائنات لعنت کرے گی۔ تو وہ لعنتی کون ہے جو جھوٹ بول رہا ہے، جو صحابہ پر جھوٹ بول رہا ہے، جس نے یہ جھوٹ بولا کہ آل مروان یعنی سارے مروان والے اور بنو امیہ یعنی سارے بنو امیہ والے، اس میں سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی آتے ہیں، یہ سارے حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف یہ نعرے لگاتے تھے اور لعن اللہ ابو تراب کے الفاظ بولا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کون، یہ کس نے کہا ہے؟ محمد علی مرزا نے کہا ہے کہ یہ مسلم شریف کی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ وہ لعن اللہ ابو تراب کہتے تھے۔ اب جب پوچھا جائے کون کہتا تھا تو کہتے ہیں کہ آل مروان والے۔ اب ذرا دیکھیے گا کہ آل مروان کا مطلب ہے سارے آل مروان، مطلب جتنے بھی آل مروان میں حضرات تھے وہ سارے، اور بنو امیہ یعنی سارے ہی بنو امیہ والے جتنے بھی بنو امیہ کے تھے حضرات۔ اور اس کے بعد پھر خود ہی کہتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ آل مروان بعد میں آیا ہے، بنو امیہ پہلے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں الفاظ کیا ہیں حدیث کے اندر۔ حدیث کے اندر الفاظ ہے رجل من آل مروان، ایک بندہ آل مروان میں سے۔ کہاں سارا آل مروان؟ کہ آل مروان نعوذ باللہ یہ الفاظ کہتے تھے کہ لعن اللہ ابو تراب، اور کہاں ایک بندہ آل مروان میں سے۔ اب اس بےغیرت آدمی سے کوئی پوچھے کہ بےغیرت ترین آدمی مجھے یہ بتاؤ، تم نے یہ بتایا کہ وہ ایک بندہ تھا جس نے یہ الفاظ کے، اگر حدیث کو دیکھا جائے۔ اب اس سے کوئی پوچھے کہ مرزا صاحب اتنا بڑا آپ نے جھوٹ بول دیا، کس وجہ سے؟ حب علی میں نہیں کر رہا، یہ بغض معاویہ میں کر رہا ہے۔ اگر صرف حب علی کی بات ہوتی نا تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرتا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرتا، نہ کہ جھوٹ بول کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کھڑا کر دیتا۔ اور پھر اس نے ایک اور ویڈیو کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کسی نے بتایا کہ امیر معاویہ جو ہے وہ ایک رکعت پڑھتے ہیں وتر کی، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، وہ فقیہ ہے اور صحابی ہے، وہ فقیہ ہے اور صحابی ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ مرزا نے کیا کیا؟ مرزا نے کہا فقیہ کا مطلب یہ ہے وہ خود سیاڑا میاڑا ہے، وہ نہیں جانتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یعنی یہاں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جہاں شان بیان کی ہوئی ہے اس میں بھی یہ تعریفات کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بکواس کر رہا ہے، کہ یہ مقصد نکالا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ سیاڑا میاڑا ہے، وہ تو ہر کچھ جانتا ہے پھر بھی غلط کر رہا ہے۔ مصباح اللغات کے اندر فقیہ کی جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ علم کو جاننے والا، جس چیز کا بھی علم ہو، یعنی وتر کی نماز جو ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ شرعی مسئلہ ہے، تو اگر وہاں فقیہ کا لفظ استعمال کیا جائے گا تو یعنی دین کو جاننے والا۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو جب آ کے یہ بتایا کہ ابن عباس امیر معاویہ ایک رکعت پڑھتے ہیں وتر کی، تو انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ سے بڑا ہم عالم کون ہے؟ یہ ابن عباس کے الفاظ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ محمدی لائبریری والے کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو کہیں منہ سے ہیض نہ آ جائے۔ اس بےغیرت آدمی سے پوچھو کہ صحابہ پر جھوٹ بول رہے ہو تم، لعنتی آدمی۔ مرزا صاحب ہم تو آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے،
آپ جیسا بغیرت بندہ اور حدیث کے اندر آپ نے تعریف کی اس کے اوپر آپ لعنتی ہیں، آپ لعنتی ہیں، آپ لعنتی ہیں، کیونکہ قرآن کا حکم ہے، قرآن کا فرمان ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. آپ نے جھوٹ بولا، آپ لعنتی ہیں. اب آپ مانیں یا نہ مانیں، قرآن کی روح سے آپ لعنتی ہیں. کمبر والا ایک پیر ہے، اس کا ایک مرزا صاحب کے لیے پیغام آیا ہے. انہوں نے کیا کہا یہ آپ خود سن لیں. آپ کو شرم نہیں ہے ملا؟ تم گانڈو ہو، تم پانڈی، تم گانڈو ہو، گانڈو گانڈو.